بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یارم قسط نمبر 7۔ وہ کینٹین سے نکلی اور ایک ایسا گوشہ ڈھونڈنے لگی جہاں کوئی نہ ہو، لیکن ویلکم ویک تھا۔ یونیورسٹی میں ایسا رش تھا جیسے 14 اگست کو لاہور مال پر ہوتا ہے، خاص کر چمن اور ریگل چوک کے پاس۔ خیر وہ سبزے پر بیٹھ گئی اور منہ نیچے کر کے رونے لگی۔ آج اس کا پہلا دن تھا تو وہ بہت اہتمام سے تیار ہو کر آئی تھی۔ اس نے مسکارا بھی لگایا تھا اور آئی لائنر بھی۔ میک اپ کے نام پر وہ یہ 2 چیزیں زیادہ استعمال کرتی تھی۔ کافی دیر تک وہ سوں سوں کرتی رہی۔ اس کا مسکارا پھیل گیا اور آنکھیں رگڑنے سے آنکھوں کے آس پاس اوپر نیچے سیاہی پھیل گئی۔ اس کے پاس ٹشو نہیں تھا۔ اپنے سفید دوپٹے سے وہ صاف کرنا نہیں چاہتی تھی۔ انگلیوں سے جتنی آنکھیں صاف کر سکتی تھی اس نے کر لیں، لیکن چہرے پر کافی سیاہی پھیل چکی تھی اور وہ عجیب مضحکہ خیز سی لگ رہی تھی۔ پر اب اسے پرواہ بھی نہیں تھی کہ وہ اچھی لگ بھی رہی ہے یا نہیں۔ جی بھر کے رونے کے بعد وہ اٹھی۔ ایک اسٹوڈنٹ اس کے پاس سے گزر رہا تھا، جیسے اس نے اشارے سے روکا۔ مجھے جاب چاہیے، آنکھوں کو رگڑتے ہوئے اس نے کہا۔ جاب؟ میرے پاس جاب نہیں ہے۔ پاگل، مجھے جاب چاہیے، کیسے ملے گی؟ اس نے اپنا غصہ اس پر اتارنا چاہا۔ او، مجھے تو ابھی خود ڈھونڈنی ہے، کہہ کر وہ چلا گیا۔ 3-4 اور ایسے ہی نمونوں سے ملتی وہ ایک جگہ جا کر کھڑی ہو گئی اور آس پاس موجود دوسرے اسٹوڈنٹس کو دیکھنے لگی۔ وہ بہت تیزی سے آ رہے تھے، جا رہے تھے، ہنس رہے تھے، باتیں کر رہے تھے، کہے لگا رہے تھے۔ وہ سب بہت خوش اور پرجوش تھے۔ ان سب کے چہرے دھمک رہے تھے۔ وہ 40,000 اسٹوڈنٹس میں، بلکہ یونیورسٹی کی تاریخ میں پہلی لڑکی ہوگی جو ایسے ایک طرف کھڑی مزید رونے کی تیاری کر رہی تھی۔ وہ اپنے سنہری وقت کو برباد کر رہی تھی۔ وہ چپ کھڑی سب کو دیکھتی رہی۔ پھر اسے خیال آیا کہ اسے بھی چلنا پھرنا چاہیے، اور ایک دم اسے یاد آیا کہ اسے اپنا اسٹوڈنٹ کارڈ بنوانا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ کارڈ صرف آج کے ہی دن بنے اور آج ہی نہ بنوانے پر اسے یونیورسٹی سے نکال دیا جائے۔ وہ پرجوش اسٹوڈنٹس کے ریلے میں شامل ہو گئی اور اونگو بونگو کی طرح منہ اٹھا کر چلتی رہی، گھومتی رہی، ایک سے دوسرے کیمپس جیسے وہ کسی تاریخی عمارت کا جائزہ لینے آئی ہو، پڑھنے نہیں۔ آپ کچھ ڈھونڈ رہی ہیں یقیناً۔ گہرے جامنی یونیورسٹی رنگ کی شرٹ پہنے اور آسک می کا بورڈ ہاتھ میں لیے وہ خود ہی اس کے قریب آیا تھا۔ وہ 2-3 بار اس کے پاس سے گزری تھی، بلکہ وہ کئی اور آسک می کے پاس سے گزری تھی۔ مجھ سے پوچھئے، میں آپ کی مدد کروں گا۔ او اچھا، آسک می کا بورڈ وہ اس کے لیے گھوم رہا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ کسی ویب سائٹ کی پروموشن کر رہا ہے۔ مجھے اسٹوڈنٹ کارڈ بنوانا ہے، یہ کہتے وہ اس کی بے جا لمبی ناک کو دیکھنے لگی۔ ویل، یہ تو آپ بہت ہی آسان ہے۔ اس نے ہاتھ کے اشاروں اور زبان کے کلام سے بتایا کہ کہاں جانا ہے۔ مجھے بالکل سمجھ نہیں آئی۔ امرہا نے کندھے اچکا کر ایسے کہا جیسے اس کی کارکردگی کو انتہائی فضول کا خطاب بس دینے ہی والی ہو، اور سمجھ اسے اس لیے نہیں آئی تھی کہ وہ اس کی لمبی ناک کی بناوٹ کو سمجھنے میں مصروف تھی۔ یہاں چلی جائیں۔ اب اس نے اس کے ہاتھ ایک نقشہ دیا، اس پر ایک جگہ سرخ دائرہ لگایا۔ آپ کا دن اچھا رہے۔ وہ مسکرانے لگا اور ایسا کرتے اس کی لمبی ناک پھیل سی گئی اور وہ پھر سے اس کی ناک کو دیکھنے لگی۔ کچھ اور پوچھنا ہے؟ وہ جز بز ہوا۔ یقیناً وہ جان گیا تھا کہ وہ اس کی ناک کو گھور رہی ہے۔ اب وہ ہاتھ میں پکڑے نقشے کو دیکھنے لگی۔ اسکول کے نصاب کی کتاب کے نقشے کے علاوہ یہ اس کے ہاتھ میں آنے والا پہلا نقشہ تھا جو کسی عمارت کا تھا، اور وہ دعوے سے کہہ سکتی تھی
وہ اس نقشے کو استعمال کر کے بھٹک تو کئی بار سکتی تھی، لیکن اصل مقام پر 50ویں کوشش پر بھی نہیں پہنچ سکتی تھی۔ مزید کسی سے کوئی لیکچر نہ سننا پڑے، وہ آرام سے نقشہ لے کر بھٹکتی رہی۔ اسے ایک ڈر اور بھی تھا کہ کہیں دائم، نوال وغیرہ اس کے پیچھے نہ ہو کہ دیکھیں یہ اپنے کام کر بھی پاتی ہے کہ نہیں۔ ادھر ادھر گھومتے 3-4 بار لمبی ناک والے آسمی نے اسے نوٹ کیا۔ آپ جا کیوں نہیں رہی؟ نقشہ دینے والا اس کے پاس آیا۔ مجھے راستہ ہی نہیں مل رہا۔ میں نے نشان لگایا تو ہے، بورڈز پڑھتی جائیں اور چلتی جائیں، آپ مجھے چھوڑ آئیں۔ ہائیں، اس کی دونوں آنکھیں کچھ زیادہ ہی پھیل گئیں۔ امرہا کا انداز ہی ایسا تھا کہ بھائی ذرا مجھے میری دوست کے گھر تک تو چھوڑاؤ۔ ایک بار پھر اس نے ہاتھ سے اشارہ کر کے اسے سمجھایا، یہاں سے دائیں، پھر سیدھا، پھر تھوڑا سا بائیں، اس طرف۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہی، آپ مجھے چھوڑ آئیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ڈر؟ اس بار وہ بیچارہ ایسے حیران ہوا جیسے اس کا کوئی مردہ رشتہ دار اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا ہو۔ کیسا ڈر؟ آج ہیلووین نہیں ہے، مجھے ان سب سے ڈر لگ رہا ہے۔ اس نے آس پاس چلتے پھرتے ہر قوم و نسل کے لڑکا لڑکی کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ امرہا کی طرف اچنبھے سے دیکھتے رہنے کے بعد اس نے ایک کہکا لگانا ضروری سمجھا، پھر واکی ٹاکی نکال کر بولنے لگا، جارج سنو، ایک ہندوستانی لڑکی پاکستانی، اس کی بھویں تن گئی۔ جارج ایک پاکستانی، بلو اینڈ وائٹ، ڈارک بلو شرٹ اور وائٹ دوپٹہ، ڈارک بلو شرٹ اینڈ وائٹ دوپٹہ میں آئے گی، اسے پلیز آگے سے آگے ریفر کرتے جانا اور اسے اسٹوڈنٹس کارڈ کاؤنٹر تک پہنچا دینا۔ ریفر کیوں کرنا ہے؟ اتنا وقت کس کے پاس ہے؟ جارج کی آواز اس نے بھی سنی۔ اسے ڈر لگ رہا ہے، لمبی ناک والے نے سنجیدگی سے کہا۔ ڈر؟ کیا مذاق ہے یہ؟ وہ سنجیدہ ہے، مکمل سنجیدہ۔ یہ یونیورسٹی میں اعلان کرا دو کہ سب تھوڑی دیر کے لیے یونیورسٹی کو خالی کر دیں تاکہ وہ اسٹوڈنٹ کارڈ بنوا سکے۔ تم سن رہے ہو جارج؟ جارج یقیناً سن رہا تھا، کیونکہ اس کا بلند و بانگ کہکا امرہا نے سنا تھا۔ حد ہے، کوئی اسے سمجھ کیوں نہیں رہا آخر۔ اس طرف چلتی جائیں، آگے آسمی کو اپروچ کریں۔ اس نے دائیں طرف اشارہ کیا۔ وہ دائیں طرف چلی گئی اور ایک آسمی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ اس کی طرف دیکھنے لگا کہ جو پوچھنا ہے وہ پوچھو، میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ اس نے خود ہی پوچھ لیا، یعنی یہ وہ جارج نہیں تھا جسے اسے اپروچ کرنا تھا۔ مجھے اسٹوڈنٹس کارڈ بنوانا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ لیں، یہاں چلی جائیں۔ اس نے بھی نقشے پر سرخ دائرہ لگا کر اسے دیا۔ مجھے نقشہ نہیں چاہیے۔ تو انتظامیہ نے ابھی تک ایئر بس کا انتظام نہیں کیا یہاں۔ وہ طنزاً ہنس بھی نہ سکا۔ اف، کتنی تیز زبانیں تھیں ان سب کی۔ مجھے وہاں تک چھوڑ آئیں۔ چھوڑ آؤں؟ میں کیوں؟ آپ کو آسانی سے رستہ مل جائے گا۔ ویسے میں آپ کو بتا دوں، میں آسک می ہوں، ڈراپ یو نہیں۔ کیا اس خوبصورت انسان کو کسی نے نہیں بتایا تھا کہ ایسے طنزاً باتیں کرتے وہ بالکل اچھا نہیں لگتا؟ نہیں مل رہا نا رستہ۔ اس نے اس آسمی کو دادا ہی سمجھ لیا تھا، جو اس کے لاڈ اٹھاتے نہیں تھکتے تھے۔ سب اپنے اپنے راستے ڈھونڈ رہے ہیں، آپ کو بھی مل جائے گا۔ سب تیز ہیں، چالاک ہیں، مکار ہیں، میں نہیں ہوں، میں ڈرپوک ہوں۔ اس نے روانی سے اردو میں کہا اور خاموش ہو گئی، اور صرف کندھے اچکائے کہ بس نہیں مل رہا۔ سب ذہین ہیں، ذمہ دار ہیں، پڑھے لکھے ہیں اور خاص طور پر اپنی مدد آپ کے قائل ہیں۔ جواب اردو میں آیا۔ اس نے جھٹکے سے سر کو اٹھا کر اس انگریز کو دیکھا جس کی گہری بھوری آنکھیں تھیں اور سفید سرخی مائل رنگت تھی اور بڑے بڑے کان تھے، کچھ زیادہ ہی بڑے کان تھے۔ اس کا واکی ٹاکی بولا،
ब्लू शर्ट, वाइट दुपट्टा, पाकिस्तानी नज़र आए तो प्लीज़ आगे रेफ़र करें। मैं थक गई हूँ चलते चलते, मुझे भूख भी लगी है, मुझे कितना और आगे रेफ़र करेंगे? ये आपका पहला दिन है? जी। आप पहले ही दिन थक चुकी हैं। आस्क मी का बोर्ड पकड़े यहाँ खड़े, ये मेरा तीसरा दिन है, मैं अभी तक नहीं थका। आप लड़के हैं, आप जैसी लड़कियां भी नहीं थकती। इसने दूर खड़ी एक लड़की की तरफ इशारा किया जो बोर्ड लिए खड़ी थी और फुर्ती से स्टूडेंट्स की रहनुमाई कर रही थी। आप हमसे कुछ भी पूछकर हम पर एहसान नहीं कर रहे, बल्कि हम कर रहे हैं। आप नहीं, हम थके हैं। हमें इस काम के पैसे नहीं मिलेंगे। हम ये बोर्ड लेकर रज़ाकाराना खिदमत पेश कर रहे हैं। आप एक बॉस की तरह हम पर हुक्म नहीं चला सकती। थक गई हैं तो सिनेमा जाकर बैठकर टॉम एंड जेरी देखें, आपकी थकन उतर जाएगी। अगर ये लेक्चर था तो इसे ऐसे प्रोफेसर का नाक तोड़ देना चाहिए। अमरहा ने अपने हाथ का घूंसा बनाया। आपको बात करने की तमीज़ सीखनी चाहिए। अमरहा चिल्लाना चाहती थी बस, और हाथ के बने घोंसे का इस्तेमाल भी करना चाहती थी। आपको थकन उतारने की मशक करनी चाहिए। वो आवाज़ो अंदाज से ही नाक तोड़ देने की सलाहियत रखता था। मैं बहुत बाहिम्मत हूँ, इसने जताकर कहा। बेस्ट ऑफ लक, इसने कहकर मुंह दूसरी तरफ कर लिया कि अब जाओ। वो दूसरी तरफ जाकर एक लड़की से पूछने लगी और आखिरकार पूछते पूछाते स्टूडेंट्स काउंटर तक आ गई और अपने कागजात देने के बाद तस्वीर के लिए डिजिटल कैमरे के सामने आकर बैठ गई। तुम्हारा कुछ गुम हो गया है? काउंटर सर ने काउंटर से अपना आधा गंजा सर आगे करके मुस्कुरा के इससे पूछा। नहीं तो मुस्कुराओ भाई, तुम मैनचेस्टर में हो। मैनचेस्टर में मुस्कुराना पड़ता है? इसने यूं पूछा कि सब तो मुझे रुला रहे हैं और आप कहाँ की मुस्कुराने की बात कर रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि मैनचेस्टर मुस्कुराने पर मजबूर कर देता है। यहाँ उदासी का क्या काम, ये तो दुनिया भर के स्वानों की जगह है। वो मुस्कुरा दी। ब्लैक स्वान, इसे बुड़बुड़ाहट सुनाई दी और इसकी तस्वीर खींच दी गई। ये नहीं, एक और प्लीज़, इसने अपनी जगह पर बैठे बैठे कहा। ठीक है, इस बार वो मुस्कुराई और वाइट स्वान बन गई, क्योंकि वो दिल से मुस्कुराई। वो मुस्कुराहट जो इसने यहाँ आकर सीखी थी, क्योंकि इसे रोने की मशक थी तो यही इसकी पसंदीदा आदत बन गई थी। और वो दिल छोटा कर बैठती थी क्योंकि इसे दिल बड़ा करना सिखाया ही नहीं गया था। यही इसका माहौल था जो इसे मिला था। इसी माहौल की वो आदी थी। इसे नहीं बताया गया था कि जिस ज़मीन पर रेंगा जाता है इस पर शान से चला भी जा सकता है और दौड़ा भी। वो ऐसी ही रेंगती रोती धोती ज़िंदगी गुजारती रही थी क्योंकि इसे कभी नहीं कहा गया था यू आर अ बर्ड माई डियर, फ्लाई जस्ट फ्लाई। मेरी प्यारी, तुम एक परिंदा हो तो तुम उड़ो, बस उड़ो। इसे तो कहा गया था कि तुम मनहूस हो, बदबख्त है, काली नज़र और काली ज़ुबान वाली है। लेकिन अब मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी की मेहराब से अंदर आते ही इसे कुछ और सिखाया जा रहा था। मुस्कुराओ कि रोने के लिए ज़िंदगी में कोई दिन नहीं बना। उड़ो कि उड़ने का हक सिर्फ पर वालों के पास ही नहीं, और ऐसे खुलकर महको कि तुमसे बेहतर गुलिस्तान में कोई गुल नहीं। तुम सब कर सकती हो, तुम्हारे पास सब है, तुम्हारे हाथ में सब है। नाकामी और मायूसी की फिजा में हमेशा सांस भरना तुम पर फर्ज नहीं। कार्ड लेकर वो बहुत खुश हुई। इससे काउंटर सर का शुक्रिया अदा किया। बस इतनी ही सी तो बात थी। इसकी समझ में आ गया कि इस दर्सगाह को दुनिया की बड़ी दर्सगाहों में क्यों शुमार किया जाता है। इस दर्सगाह ने इसे पहले दिन ही रेंगने से चलना सिखा दिया था। जिम्मेदारी, खुद एतमादी, आगे बढ़कर पा लेने की सलाहियत अता कर दी थी। हाथ में कार्ड लेकर वो अपनी मस्कारा फैली स्याही से अटी आंखों को देखने लगी और हंस पड़ी।
वो पुरजोश थी, कुछ भी नहीं हुआ था, अगर वो बदसूरत भी लग रही थी तो भी। यहाँ दिमाग वालों को सलूट किया जाता था, खूबसूरत चेहरों को नहीं। और दिमाग को काम पर लगाना कुछ ऐसा मुश्किल भी नहीं था, सब आसान था, सब कुछ भी दूर नहीं था, सब पास था, दोनों हाथों की दोनों मुट्ठियों में था। डिपार्टमेंट से निकलकर वो बाहर आ गई। दिन रोशन था और हल्की हल्की हवा चल रही थी। इसके बाल लहराने लगे। इसने अपने बैग का स्ट्रिप लंबा किया और इसे दूसरे स्टूडेंट्स की तरह क्रॉस करके पहन लिया और तमाद के साथ चलने लगी। अमरहा वाजिद गोल्ड मेडल लेने के लिए दौड़ में पूरी जान से शामिल हो चुकी है। तमाशाइयों की खाली नशिस्तों पर इसे किसी सूरत नहीं बैठना। इसके नाम की नशिस्त अब वहाँ कभी नहीं होगी। मानचेस्टर अमरहा वाजिद को खुशामदीद कहता है। प्यारे सामीन, यकीनन आपको नॉवेल यारिम सुनने का बहुत मज़ा आया होगा। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।